کوئی سوال کرے یہ کیوں ہوا؟ اللہ کا عذاب۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کا عذاب۔ تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہوئے بھائی؟ وہ تمام عورتیں جنہوں نے مرد بننا تھا، جنہیں مردوں کا مقابلہ کرنا تھا ہر فیلڈ میں، وہ سیلابی ریلوں میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جاؤ بھائی ریسکیو آپریشن میں کھڑی ہونا، یہی تو ٹائم ہے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا، مرد بننے کا۔ وائی آر یو مسنگ دس گولڈن اپرچونٹی؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی نیچر صرف غریبوں کو کیوں برباد کرتی ہے، گھر میں آپ کے پانی کا نلکا ہے نا، آپ وہ نلکا کھلا چھوڑ دو وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ اور جب کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو اس کو اس ٹائم بچاتے ہیں، اس کو اس ٹائم سوئمنگ نہیں سکھاتے۔ اگر گلی کے سائنس کا ٹیچر آپ کو غلط سائنس پڑھاتا ہے، واٹر کا فارمولا غلط بتاتا ہے، تو اس میں سائنس کا قصور ہے یا اس ٹیچر کا قصور ہے؟ مسئلہ یہ پاکستان میں 21 کروڑ عوام اگر ہے نا تو 22 کروڑ تو ان میں فلسفی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ مس مینجمنٹ ہے۔ جو لوگ اس کو اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں ٹرین کی پٹری کے بیچ میں بیٹھ جاؤں جو ٹرین کا روٹ ہے اور ٹرین مجھے اڑا دے تو آپ کیا بولو گے کہ ڈرائیور تو کہہ رہا تھا اس کا 20 سال کا تجربہ ہے، وہ تو کہہ رہا تھا ہمارے پاس بیسٹ انجن ہے، تو پھر میں مرا کیوں؟ آپ روٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ٹرین کی، آپ نیچر کے روٹ پر آ کر بیٹھو گے تو نیچر تو ریئیکٹ کرے گی نا۔ ٹرین نے یوں گزرنا ہے، اب اس کے سامنے آپ آیت الکرسی پڑھ کر بیٹھ جاؤ، آپ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے ساری پروٹیکشنز کر کے بیٹھ جاؤ، پھر بھی آپ مرو گے اور اس میں قصور صرف آپ کا اپنا ہوگا۔ سو جتنے ایریاز ہیں، آپ یہاں کی 20 سال پہلے کی تصویریں اٹھاؤ اور ریسنٹ تصویریں اٹھاؤ، آپ چیک کرو کہ ہم نے نیچر کو کتنا ڈسٹرب کیا ہے۔ نیچر کے ساتھ انسان نے جب جب چھیڑ کی ہے، نیچر نے ریئیکٹ کیا ہے، اور آپ نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے بھائی۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی نیچر صرف غریبوں کو کیوں برباد کرتی ہے، لکساسنزا ہوٹل غریبوں کا تھا، امریکہ میں ٹورنیڈوز نہیں آتے، جہاز کریش نہیں ہوتے، تو انتہائی فضول بات ہے کہ اگر یہ عذاب تھا تو غریبوں پر ہی کیوں آیا، امیروں پر بھی آتا ہے۔ نیشنل سینٹر کی میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کر دیتا ہوں، یہاں پر ایک اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، ڈیٹیل میں جا کر پھر خود پڑھنا کہ امریکہ میں کیجوالٹیز کتنی ہوئی ہیں ٹورنیڈو سے اور کتنی ہوتی ہیں ہر سال۔ جاپان میں زلزلے آتے ہیں، ہاں اب جو جائز بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر جاپان میں زلزلے آتے ہیں تو لوگ وہاں پر لکڑی کے گھر بناتے ہیں، ڈیمیج کم ہو، ریپیئر ایزی ہو۔ ہمارے پاس مس مینجمنٹ تھی، عذاب میں اس کو نہیں سمجھتا، اور امیروں پر عذاب نہیں آتا، میں اس بات کو بھی نہیں صحیح سمجھتا۔ جہاز کریش ہو رہے ہیں، جہاز میں فرسٹ کلاس پیسنجرز بھی تو ہوتے ہیں، جہاز کے مالک بھی تو ہوتے ہیں جن کے جہاز کریش ہوتے ہیں۔ اور جب گلوبل ریسیشن آیا تھا تو پوری وال اسٹریٹ جب کریش ہوئی تھی، وہ امیروں پر عذاب نہیں آیا تھا، امیروں کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ سو یہ فیشنیبل باتیں ہیں جو آپ کچے دماغوں کو امپریس کرنے کے لیے کرتے ہو کہ جی عذاب صرف یہیں پر کیوں آ رہا ہے، عذاب پوری دنیا پر آ رہا ہے۔ ایک بندہ ہے نا، سب اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں، بولے میری تو بے عزتی ہو ہی نہیں رہی۔ فیل نہیں کرو گے تو عذاب عذاب نہیں ہے، نعمت نعمت نہیں ہے، نقصان نقصان نہیں ہے، فائدہ فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو لائف میں جس چیز کو بھی صحیح طرح مینیج نہیں کرو گے نا وہ چیز عذاب بن جائے گی۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح طرح نہیں کرو گے تو اولاد عذاب بن جائے گی، پیسہ صحیح طرح مینیج نہیں کرو گے تو پیسہ عذاب بن جائے گا، شہرت کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کرو گے تو شہرت بھی عذاب بن جائے گی۔ آپ نے مینیج نہیں کیا نیچر کو صحیح طریقے سے، وہ نیچر عذاب بن گئی۔ نیچر تو بلیسنگ ہے، بلیسنگ کس طریقے سے عذاب ہو سکتی ہے؟ اپنی مس مینجمنٹ کو اللہ کا عذاب بول کرنا کارپیٹ کے نیچے مٹی مت گھساؤ تاکہ آپ سے سوال نہ ہو اللہ کا عذاب ہے جی، یہ کیوں ہوا؟ اللہ کا عذاب ہے جی۔ چھت میں کانٹریکٹر ڈالے ہلکا مال اور چھت گر جائے اور کانٹریکٹر بولے اللہ کا عذاب ہے، نیچے ڈانس پارٹی ہو رہی تھی، ابے تو نے مال ہلکا ڈالا تھا، ڈانس پارٹی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، تیرا مال ہلکا تھا۔ سو آپ ہر چیز کو جب عذاب بولتے ہو نا تو آپ اپنی نااہلی کے اوپر پردے ڈال رہے ہوتے ہو، کیونکہ لوگوں کو اگر شٹ اپ کال دینی ہے بول دو اللہ کا عذاب تھا، اس کے آگے سوال کیا کرے گا بندہ؟ سوال کرے اس کے ایمان کو ڈاؤٹ کرو۔ اگر ہر چیز اللہ کا عذاب ہے تو تمہارے ڈپارٹمنٹس کس لیے ہیں؟ اللہ نے سینس دے کر کس لیے بھیجا؟ اللہ نے سورہ رعد میں آیت نمبر 11 میں یہ کیوں بولا کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے؟ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مسلمانوں کے بیچ میں، ایک اسٹریٹجی مس کی تھی مسلمانوں نے، مسلمان جنگ ہار گئے تھے۔ سو اسٹریٹجیکلی چلتے ہیں لوگ، دنیا اللہ کا نظام، اس میں اگر آپ گڑبڑ کرو گے تو پھر آپ اللہ کو بلیم نہیں دو، آپ نیچر کو بلیم مت دو، ان چیزوں کو عذاب مت بولو۔ اور نیچر کی ہمارے یہاں پر یہ اہمیت ہے، آپ ایک اسکول کے بچے کو پکڑو یا کسی بڑے کو پکڑو اور بولو کہ مجھے 20 پھولوں کے نام بتا دے، اور اس کے بعد اسی سیم چھوٹے بچے سے پوچھو کہ مجھے 20 کاروں کے نام بتا دے، وہ کاروں کے نام بتا دے گا، اسے پھولوں کے نام نہیں پتا ہوں گے۔ ہم نے ایکسپوجر ہی نہیں دیا، ہم بچوں کو گلیمر دکھا رہے ہیں، بیٹا یہ لائف سٹائل ہے، ڈیلی ولاگز دیکھ لو۔ آپ جب نیچر کو امپورٹنس ہی نہیں دو گے، نیچر کو جب اتنا اگنور کرو گے تو ہر چیز نے عذاب تو بننا ہے آپ کے لیے۔ سو دس از ناٹ عذاب، اور یہ امیروں پر بھی آتا ہے میرے بھائی، ٹورنیڈو امریکہ میں آتے ہیں، جاپان میں زلزلے آتے ہیں، مس مینجمنٹ
مینجمنٹ کی بات کرو. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کسی مولوی نے کہا تھا لڑکیوں کے جینز پہننے سے, وہ مولوی کی اوپینین ہے. اگر گلی کے سائنس کا ٹیچر آپ کو غلط سائنس پڑھاتا ہے, واٹر کا فارمولا غلط بتاتا ہے, تو اس میں سائنس کا قصور ہے یا اس ٹیچر کا قصور ہے؟ آپ سائنس کو گالی دو گے, اس ٹیچر کو گالی دو گے. لائک وائز اگر اس طرح کی بات جس نے بھی کی تھی, یہ اس بندے کا قصور ہے. ریلیجن کی یہ تھیوریز نہیں ہیں. ایک بلو پرنٹ دے دیا آپ کو اسلام نے, مطلب وابڈا نے بتا دیا اس تار میں کرنٹ ہے, آپ خود جا کر انگلی کرو, آپ کو کرنٹ لگے, آپ وابڈا کا دفتر جلانے پہنچ جاؤ کہ جی اس تار سے مجھے کرنٹ کیوں لگا, تو نے اس تار میں انگلی کی کیوں؟ پہلے تو اس سوال کا جواب دے. سو آپ کو ایک پروٹوکول بتا دیا اللہ پاک نے کہ آپ اپنی حالت کو خود بدلیں گے تو آپ کی حالت تبدیل ہوگی, ادروائز کوئی میریکل نہیں ہونے والا. آپ اس بارے میں ایک انوائرمنٹلسٹ کو سنو وہ کیا کہتے ہیں, ہائیڈرولوجسٹ کو سنو وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو بہتر اوپینین ملے گا. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بھائی یہ رہا ایئرپورٹ, یہاں سے امریکہ کی فلائٹ جائے گی, میں آپ کو امریکہ لے کر نہیں جا سکتا. آپ کو انوائرمنٹلسٹ بتائیں گے, آپ کو ہائیڈرولوجسٹ بتائیں گے, فلسفی آپ کو کچھ نہیں بتائے گا. فلسفی کا کام صرف کنفیوز کرنا ہے آپ کو. مسئلہ یہ پاکستان میں 21 کروڑ عوام اگر ہے نا, تو 22 کروڑ تو ان میں فلسفی ہیں, کیونکہ انگریزی بولنے والے کو پاکستان میں پتہ نہیں کیا بخار ہے عوام کو کہ یہ بندہ انگریزی بولتا ہے نا, یہ بندہ بالکل ٹھیک ہوگا, اس بندے نے فرینچ رکھی ہوئی ہے, یہ تو پڑھا لکھا ہوگا. اگر اس کے بالوں کا کلر سالٹ اینڈ پیپر ہے, وائٹ اور بلیک مکس شیڈ والا ہے, بہت قابل بندہ ہوگا یہ. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا سا اپنا دماغ چلاؤ, لاجک چلاؤ. پیپل کین مینیپولیٹ یو, ایون آئی کین مینیپولیٹ یو. کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کو بھی مینیپولیٹ. کوئی بندہ کوئی بات کہے, اس کو لاجکس پر, اس کو ریزن پر, اس کو فیکٹس پر رکھ کر دیکھو. امیروں پر بھی عذاب آتا ہے. اگر آپ کے پاس مس مینجمنٹ ہے, ہر چیز اللہ کا عذاب ہے. اگر آپ گھر میں آپ کے پانی کا نلکا ہے نا, آپ وہ نلکا کھلا چھوڑ دو, وہ بھی عذاب بن جائے گا. اور جب کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو اس ٹائم بچاتے ہیں, اس کو اس ٹائم سوئمنگ نہیں سکھاتے. اس ٹائم پاکستان میں لوگ پریشان ہیں, برباد ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. آپ اپنے فلسفے مت جھاڑو بھائی. یہ جتنے فلسفی ہیں, جن میں امیر کروڑ پتی فلسفی ہیں, ان سے پوچھو تم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو. فلسفی کی پوٹیاں کرنے کے علاوہ سوشل میڈیا پر جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو نا, ریسکیو والوں کے ساتھ. وہاں تو ایک مذہبی جماعت کھڑی ہوئی ہے, آپ جا کر کھڑے ہو نا ان کے ساتھ. یار کچھ پریکٹیکلی بھی تو کرو. ریلیجن کو بیش کرنا, اسلام کو گالی دینا, مطلب یہ بھڑاس نکالنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ کا حق بنتا ہے بھائی, آپ کو ایک ریلیجن فالو کرنا ہے, کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا, دیٹس یور رائٹ. لیکن یہ ٹائم ہے یونائٹ ہونے کا, مدد کرنے کا. جن کی فیملیز گئی ہیں, اللہ پاک ان کو صبر دے, یہ irreversible لاس ہے. سو پلیز اسٹینڈ ود یور بردرز, ود یور سسٹرز, ود دا فیملیز. وہ سب پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, وہ ایک انسان ہے, وہ پاکستانی ہے. ہمارے ان سے بہت سارے ریلیشنز ہیں. اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اور ہم پر بھی.